ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر یہاں تک ہو سکا دو سانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا انشاءاللہ۔ جو نیتیں کرتے جائیں ان پر عمل کا ذہن بھی بناتے جائیں، کیونکہ یہ کھیلنے کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، یوں کھیلتے رہتے ہیں، جھنڈا تو اس کے پھول سے کھیلتے رہیں گے، جھنڈا ہاتھ میں تو گود میں لٹا کر اس کو پیار کرتے رہیں گے، سہلاتے رہتے ہیں، یا وہ دری سے دھاگے نوچتے رہتے ہیں۔ اب یہاں کی دریاں تو ظاہر ہے کہ وہ تو وقف کا مال ہے، اس کا نقصان تو بہت خطرناک بات ہے۔ کوئی ہوتا ہے تو وہ اپنے چہرے کو طرح طرح کے وہ ایکشن بناتا رہتا ہے ہونٹوں کے، کوئی اپنے کپڑوں کو چھیڑتا رہتا ہے، کوئی یہ ناخنوں کو یوں یوں کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے اس میں کوئی ہاتھی گھس تو نہیں گیا۔ وہ ہاتھی گھوڑے تو نہیں جاتے اندر یار، کیا دیکھنے گئے؟ دیکھتے، اس کو دیکھتے، دعا میں زیادہ دیکھتے ہیں، تو دعا عبادت کا مغز ہے۔ حدیث شریف میں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عظیم الشان عبادت ہے دعا۔ یہ دعا کرنے ہی کہاں دیتا ہم کو، دل لگنے نہیں دیتا۔ دعا کو ہم سمجھتے کوئی اضافی کام ہے، ایکسٹرا ہے، تو نماز کے بعد بھی دعا کی تو ہم کو توفیق کام ملتی ہے، تو بھاگ جاتے ہم تو، حالانکہ یہ دعا ہے اور عبادت ہے۔ تو اس میں یہ زیادہ ناخنوں سے میں نے دیکھا ہے کہ یہ یوں کرتے ہیں، شیطان غافل کر دیتا ہے۔ تو اس طرح ناخن کریں گے یا یہ کریں گے تو اس طرح تو چبانا تو خیر بہت نقصان دہ، اس سے کوڑ کی بیماری پیدا ہوتی ہے، برس اس کو بولتے ہیں، یہ سفید سفید داغ اور ہو جاتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں یہ۔ تو کوئی بھی حرکت نہ کی جائے، ٹیک لگائیں گے تو بھی سن نہیں پائیں گے صحیح، غفلت تو بالکل الرٹ، جیسے کوئی ایک دم آپ کی پسند کی بات آتی تو کیسے چوکنے ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی میں بولوں گا کہ خوشخبری تو آپ ایک دم چوکنے ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا خوشخبری ہوگی۔ یہ ہر بات چوکنے رہ کر ہی سننے والی ہوتی ہے، ورنہ ہاں کا نہ ہو جائے گا، حلال کا حرام، حرام کا حلال ہو سکتا ہے، سمجھ میں آئے، کفر اسلام، اسلام کفر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی غلط فہمیاں ہو جائیں۔ باپا ایسے بھی مدنی پھول دے دے کہ ہم ہر بات چوکنے ہو کر سنیں بھی، کاش اس کے مدنی پھول اعلیٰ حضرت نے تو دیے ہیں۔ یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے طریقہ محمدیہ وغیرہ سے جو نقل کیا ہے اس میں یہ بھی ہے۔ یہ کہاں ہے؟ فتح رضویہ جلد 12 صفحہ 170 تا 171۔ جو مجلس واعظ میں بیٹھا ہو، یا سنت وغیرہ اجتماع بھی اس میں آ جائے گا، مدنی مذاکرہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے مجلس واعظ لکھا، تو مجلس واعظ یہ بہت وسیع المفہوم ہے، کوئی عالم قرآن حدیث دے رہے ہیں وہ بھی آ گیا، درس قرآن دے رہے ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں، کوئی عالم صاحب بیان فرما رہے ہیں، یا کوئی اہل علم مبلغ بیان کر رہے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہے۔ تو جو مجلس واعظ میں بیٹھا ہو اس سے بھی دوران بیان، اعلیٰ حضرت نے دوران بیان نہیں لکھا، بریکٹ میں لکھا، اسے بھی دوران بیان بات کرنا گناہ ہے، اگرچہ آہستہ ہی ہو۔ اسی طرح صرف بے ضرورت ادھر ادھر دیکھنا، یہ ایکشن کر کے دکھا رہا ہوں کہ عموماً دیکھتے ہیں ہمارے ہاں، اسی طرح صرف بے ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی حرکت و جنبش کرنا، کھڑا ہو جانا یا تکیہ یعنی ٹیک لگا لینا، اور یہ سب گستاخی اور بے ادبی اور ہلکا پن، خفیف الحرکاتی یعنی گھٹیا پن، گھٹیا حرکت اور جلد بازی اور حماقت ہے۔ اچھا اس وقت بھی یہ حماقتیں جاری ہوں گی، کوئی ہونٹوں کو چاپ رہا ہوگا، کوئی یوں کر رہا ہوگا، وہ بیچارے سن نہیں پائیں گے کہ سمجھ نہیں آئی میں نے کیا بولا، اور ناظرین کی تو پھر اب
بات ہی کیا کرنی تھی. حاضرین میں یہ مسائل ہے. بلکہ لازم یہی ہے کہ اسی کی طرف توجہ کیے، خاموش کان لگائے سنتے رہیں یہاں تک کہ اس کا کلام ختم ہو. یعنی جو عالم بیان کر رہا ہے اس کا بیان ختم ہو. یہ مکمل جو سننے کے لیے آیا تو آپ بس سنیں اور کوئی کام نہ کریں. اس وقت تک نہ ادھر ادھر دیکھیں، نہ کوئی جنبش، نہ اصلاً کچھ بات کریں. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جزیہ، یہ طریقہ محمدیہ نامی کتاب سے اعلی حضرت نے یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اپنا بیان کرتے ہیں. خود یہ فرماتے ہیں جب واعظ میں مطلق حرکت اور آہستہ بات بے ضرورت بھی گستاخیوں، بے ادبیوں، گناہ ٹھہرے تو غل مچانا، یعنی شور کرنا، گالیاں بکنا اس قدر سخت توہین ہوگا. یہ توہین اس بیان کرنے والے عالم دین کی توہین نہ ہوگی جو اس وقت واز کرتا ہے، بلکہ اصل دین اسلام اور خود ہمارے نبی اکرم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی توہین ٹھہرے گی. مسند واز اصل مسند حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. اب معاملہ کتنا نازک ہے اور ہم سے 2 گھڑی چین سے بیٹھا نہیں جاتا جب بیان ہو رہا ہوتا ہے. جو بیان ہو رہا ہے وہ بھی نازک ہوتا ہے، لیکن دینی مسائل اس سے نازک تر. کسی بات کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ فلاں کام حلال ہے اور اب ادھر ادھر دیکھیں گے، دھاگا نوچیں گے تو اس میں حرام ہو جائے گا. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ وہ حرام بول رہے ہیں. اب پتہ نہیں کتنا وہ بولتے رہیں گے، خود بھی سمجھیں گے ہاں وہ مدنی مذاکرے میں حرام بولا تھا، حالانکہ میں نے حلال بولا ہوگا. ایسی کتنوں غلط فہمیاں ہو جاتی ہوں گی. تو اس لیے تشریف لائے ہیں تو بس اب ایک ہی کام کرنا ہے اور سننا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.